الحمدللہ وحدہ من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وہادینا ونبینا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي ارسل بالحق بشيرا ونذيرا۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اللہ جل جلالہ و من والہ نے جو دین اسلام میں عطا فرمایا وہ مکمل دین ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور یہ کتاب آخری کتاب ہے، اور یہ امت بھی آخری امت ہے۔ ساری دنیا اس طریقے سے نہ نبی پیش کر سکتی ہے، نہ کتاب پیش کر سکتی ہے، اور نہ اس طریقے سے اسلام پیش کر سکتی تھی، مذہب پیش کر سکتی ہے جیسا ہمارا اور آپ کا ہے۔ اگر ہم پورے دنیا کے نبیوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے اعتبار سے ہم موازنہ کریں، جو مکمل نبی اللہ نے ہم کا عطا فرمائے وہ دیگر نبیوں میں بات نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ہر نبی اپنے اعتبار سے ایک زمانے کے شریعت اور قانون اسلام لے کر آئے ہیں، مگر وہ مکمل دین نہیں لے کر آئے۔ دین مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی بغیر مانگے، وہ مکمل نبی، مکمل دین، مکمل قرآن، مکمل قانون اللہ نے عطا فرمایا، جس کا آج تک ہمیں احساس نہیں ہوا، اس کو نعمت بھی ہم نے سمجھا نہیں۔ جس وقت روس کے اندر ایک فتنہ چلا، اس دنیا میں خدا کوئی نہیں بول کے دہریت کا فتنہ چلا، تو پوری دنیا کے مذہبی اسکالر نے اس بات کا مشورہ کیا کہ کوئی میٹنگ رکھنی چاہیے روس کے ان دہریوں کے خلاف۔ تو مصر میں ایک میٹنگ رکھی گئی جس میں پوری دنیا کے مذہبی اعتبار سے جو آدمی مذہبی اسکالر ہوتے ہیں ان کو بلایا گیا، ان سے مشورہ طلب کیا کیا کرنا چاہیے۔ بات آپس میں چل پڑی تو سب نے کہا بھئی ہم میں سے کسی آدمی کو صدر متعین کر دیا جائے، جو وہ کہے گا باقی ہم سب کے سب مل کر وہ کام کریں گے۔ اسلامی اسکالر بھی وہاں پہنچے، یہودی بھی پہنچے، نصارہ بھی پہنچے، دیگر مذاہب والے بھی پہنچے۔ بہرحال ایک آدمی مشورے سے صدر منتخب ہوا، سب کے مشورے سے منتخب ہوا، اور اس میں مذہبی آدمی تھے سب کے سب۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ بات ہے ہم کسی ایک چیز کی طرف، کسی ایک مذہب کی دعوت دیں گے جس مذہب میں یہ خوبیاں ہوگی۔ سب سے پہلی خوبی تو یہ ہوگی اس مذہب کے جو نبی ہے، اس مذہب کے نبی کا دعویٰ یہ ہو کہ میں تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا، عالمگیر اللہ نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ یہودی سے پوچھا گیا کیا تمہارے نبی نے تورات کتاب میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تک میں سارے انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں؟ کیوں کہ ہم کو اگر کسی کو بلانا ہے، جس زمانے کے اندر ریڈیو اور جس زمانے کے اندر یہ دوسرے تک بات پہنچانے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، اب ان کے بولنے کے حساب سے، صدر کے بولنے کے حساب سے اس زمانے اللہ نے ہر نبی ہر جگہ بھیجا ہے، مگر آج کے اعتبار سے پوری دنیا بات ایک جگہ سے سن رہی ہے، تو کسی ایک آدمی کی سنے گی، مختلف آدمیوں کی سنے گی، بات پھر بگڑے گی۔ جب ایک آدمی کی سنے گی تو وہ آدمی ایسا ہے کیا کسی مذہب میں جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ میں سارے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ دنیا ایک پلیٹ فارم پر آئی ہے، دنیا ایک تشت کے مانند ہو چکی ہے۔ اس زمانے میں ذرائع نہیں تھے، وسائل نہیں تھے کہ جہاں بات پہنچایا جائے، اس لیے مختلف جگہ پر مختلف نبی اللہ نے بھیجا، اس صدر کے بولنے کے حساب سے انہیں نے اللہ کے بھیجنے کی حکمت کو بیان کیا، وہ اپنی جگہ پر، اور بھی اللہ کی اور حکمتیں۔ مگر جب یہ تمام کی تمام اسکالر مذہبی بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اس نے جو عقل مندانہ بات کی ان کے حساب سے وہ یہ تھی کہ بھی آج دنیا کے اندر بات پہنچانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا
وسائل اور ذرائع اتنے آگے ہیں کہ یہاں بات کرو پوری دنیا سن سکتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا شخص ہے کیا نبیوں میں جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں اکیلا نبی ہوں پوری انسانیت کے لیے؟ کوئی ہے کیا ایسا؟ یہودی سے سوال کیا گیا، یہودیوں نے کہا ہمارے پاس تو ایسے نبی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں سے سوال کیا گیا کہ تمہارے نبی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ عیسائی خاموش نہیں، کیونکہ عیسائیوں میں 4 فرقے ہیں۔ ایک کیتھولک فرقہ ہے جس کو مذہبی فرقہ کہتا ہے، سواد اعظم کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزوں کو خدا تسلیم کرتا ہے، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم مذہبی آدمی ہیں اور ہمارے مذہب کو وہ صدر جو تمام اسلامی مذاہب ہے، تمام مذاہب کے اسکالر جو تھے ان کے سامنے ان کے مشورے سے متعین کرتا تھا، وہ صدر کے سوالات اور اس کے جوابات سارے ہمارے پاس موجود تھے۔ جو اس نے سوالات کیا کہ دہریت ختم کیسی ہوگی، کیا کرنا پڑے گا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ پورے مکمل طور پہ ہمارے پاس، اگرچہ کہ ہمارا غور قوس اس طرف نہیں ہوتا ہے اور ہم دھیان نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مذہب سے، کس نبی سے، کس دین سے ہمارا رابطہ جوڑا ہے۔ اگر ہم نے اس کو سوچا اور دلائل کے اندر، دلائل کی روشنی میں دیکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم باغ ہو جاتے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو صحیح راستے پہ لگایا۔ کہاں کہ کوئی یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 4 فرقے ہیں، کیتھولک ایک فرقہ ہے، اور ایک فرقہ اس میں وہ ہے جو کیتھولک سے الگ ہو گیا، کیونکہ کیتھولک میں ایک پوپ ہوتا، ایک فادر ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پوپ ہوتا، اور پوپ کے ہاتھ میں 72 بشپ ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں اس بات کی اتھارٹی رہتی کہ کسی گناہ کو معاف کر دے۔ کوئی آتا سال میں ایک بار ان کے پاس کہ بشپ ہمارے ساتھ ایسا ہم نے ایسا گناہ کر دیا، وہ کچھ لے دے کے معاف کر دیتے، اور کہتے کہ جو یہاں چھوٹا وہ وہاں چھوٹے گا، جو یہاں پکڑا گا وہ وہاں پکڑا جائے گا۔ تو اس میں سے ایک کوئی ایک اسلام مذہبی آدمی تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ جو پشب ہے یہی زنا کاری اور غلط کامہ کرتے ہیں، اور جو گناہوں کو پاک کرنے کے لیے عورتیں یہاں آ رہی ہیں اپنے آپ کو انہی کو ناپاک کرتے ہیں، اس نے بات بڑے مذہبی آدمی کے سامنے، فادر کے سامنے رکھا، پوپ کے سامنے رکھا۔ وہ غصے میں آ گئے کہ ہمارا راز پاش کر رہا ہے، انہیں وہاں سے ہٹ کے بھاگ گیا، اور نکلنے کے بعد اس نے ایک فرقہ بنا دیا، اسی کے اندر سے نکلا جو احتجاجی فرقہ کہتے ہیں، جس کو انگلش میں غالباً پروٹسٹنٹ کچھ تو بھی فرقے کا نام ہے، وہ نکل گیا۔ ایک فرقہ اس میں وہ ہے جو دعا درود اور مطلب دعا دم کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور ایک فرقہ وہ ہے کہ جو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ اور یہ 4 فرقے کے مذہبی آدمی تھے وہاں پر، 4 فرقوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ایسی نہیں ہے، عیسیٰ جو کتاب لے کر آئے انجیل، اس کے معنی خود ہے، انجیل کے معنی خوشخبری دینے والے، خوشخبری دینے والے، پیشن گوئی کرنے والے۔ کیا خوشخبری دینے والی ہے؟ وہ سرکار دنیا میں تشریف لانے والے، یہ خوشخبری دینے والی۔ اگرچہ کہ عیسائیوں نے بہت ساری باتیں تو انجیل کے اندر بدل ڈالی، جیسے یہودیوں نے بدل ڈالا تھا۔ عیسائیوں نے یہاں تک لکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی جو یہ کہہ رہی تھی میں بنو کنانا سے ہے، مجھے پاک صاف کر دو، مجھے کچھ تعلیم دے دو۔ کہنے لگے ہٹ یہاں، میں عیسائیوں کی جگہ جمع کرنے کے آیا، اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام اور میرے ماننے والوں کو میں نے ایک جگہ کرنے گیا، تو بنو کنانا میں سے یہاں سے نکل جا، اور تو یہودی ہے، میں یہ بھیڑ کو ایک جگہ جمع کرنے کو آیا۔ کیا میں بچوں کی غذا کتوں کو ڈال دوں؟ کیا میں ہیرے موتی کی مالا کسی ناپاک جانور کے آگے ڈال دوں؟ ایسے ممکن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عیسائیوں نے اپنی کتاب میں لکھا، اگرچہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، تو عیسائیوں نے وہاں انکار کر دیا کہ ہمارے پاس ایسے نبی نہیں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیا۔ یہودیوں نے کہا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ زبور کے ماننے والے، داؤد علیہ السلام کے ماننے والے تھے، کہا تمہارے نبی نے کیا؟ کہا نہیں۔ پوری دنیا کے اندر جتنے مذاہب تھے، جو بڑے بڑے اسکالر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی نبی نہیں۔ مسلمانوں سے پوچھا گیا، مسلمانوں کے عالم نے کہا ہمارے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ میں ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ کہنے لگے جب ایسی بات ہے کہ تمہارے نبی نے ایسا کہا، تو کیا تمہارے نبی نے ان کی تعلیمات محفوظ ہے جس پر عمل کیا جائے، ساری دنیا عمل کر سکے، اور یہ بات ہم دہریوں کو بتا سکے؟ کہنے لگے ہے، کہاں بتاؤ؟ کہا ہمارے نبی لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ کہاں ان کے صحابہ نے، ان کے صحبت یافتہ نے کوئی کتاب لکھی ہے؟ کہنے لگے ان کی صحبت یافتہ جہاد کے اندر دیگر مشغولیت میں تھی، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔
پھر قانون کے بعد کے ماننے والے نے لکھی ہے. کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، جس نے قانون کے دفاتر لکھا، اسلامی دفاتر شریعت. کہا وہ اس امت کے نبی اور نبی کے پیروکاروں میں بھی ایک پیروکار آتے ہیں جو پورے اسلامی تعلیمات کو مدون کرتے ہیں، اس کی تدوین کرتے ہیں، اس کی ترتیب دیتے ہیں اور پورا قانون اسلام کا بتاتے ہیں. جبکہ دیگر مذاہب کے کتابوں میں یا دیگر مذاہب کے نبیوں کے پاس ان کی اپنی ملفوظات، ان کی اپنی کتابیں ہیں، مختصر انداز میں ان کی تعلیمات ہے، مکمل تعلیمات نہیں. مکمل تعلیمات ہونا، پوری دنیا کو اگر دعوت دینا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اسکالر کہہ رہا ہے، وہ جو صدر بنا ہوا. کہیں یہ بات تمہارے پاس ہے کہ تعلیم مکمل ہے اور محفوظ ہے؟ یہودیوں نے کہا ہمارے پاس بھی مکمل نہیں اور محفوظ بھی نہیں. عیسائیوں نے کہا مکمل بھی نہیں، محفوظ بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ باتیں ہمارے پاس موجود ہیں. یہودیوں نے کہا موسیٰ کی کچھ باتیں موجود ہیں. داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کی کچھ باتیں ہمارے پاس موجود ہے، باقی ہمارے پاس موجود نہیں. کہا کس کے پاس موجود ہے؟ کہا مسلمانوں کے پاس موجود ہے. کہا ساری باتیں. کہا نبی کی عبادت ہی موجود نہیں، نبی کے عادات و اطوار بھی موجود ہے کہ نبی کیسے چلتے تھے، وہ کیسے جوتا پہنتے تھے اور کیسے جوتا نکالتے تھے، یہ تک موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگو کہ تمہارے پاس ایک وہ نبی ہے جس نے یہ اعلان کیا کہ میں سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گا. ایسا اعلان کسی نبی نے نہیں کیا. واقعی تمہارے نبی مکمل نبی. یہ صدر اعظم کہہ رہا ہے، یہ سارے کے سارے مذہبی آدمی کے سامنے کہہ رہا ہے. دوسری جگہ جو سوال کیا تھا کہ تمہارے نبی کا کوئی معجزہ ایسا ہے؟ ہر نبی کا معجزہ تھا. آج ہم کہ تمہارے نبی کو دیکھنا ہے تو کوئی معجزہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے نے کہا کہ ان کا معجزہ ہمارے پاس موجود نہیں. عیسائیوں نے کہا ان کا معجزہ ہمارے پاس موجود نہیں. دیگر مذہب والوں نے کہا ان کا معجزہ موجود نہیں. مگر مسلمانوں کے اندر کے جو عالم دین تھے جو وہاں پہنچے تو نے کہا ہمارے نبی کا معجزہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. کہا کون سا معجزہ؟ کہا قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، یہ معجزہ ہے. کہو تمہارے نبی کی تعلیمات بھی محفوظ، تمہارے نبی کا معجزہ بھی موجود، اور تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ساری انسانیت کے لیے. اچھا یہ بات بتاؤ، یہ چلو ہو سکتا ہے کہ ہم مذہب اسلام کو پوری دنیا کا بڑا مذہب مانیں گے اور اس کی دعوت چلائیں گے. کیا تمہارے بعد، تمہارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج کے ماننے والے جیسے تم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو آج نبی محمد کے ماننے والے نہیں ہونے کی بنیاد پر کفر کا فتویٰ دیتے ہو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جنہوں نے عالمگیر ہونے کا اعلان کیا، جن کی تعلیمات محفوظ، جن کا معجزہ محفوظ ہے، ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا؟ جو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آج ہم ان پر اسلام لے آتے ہیں تو ان کے بعد آنے والے نبی ماننے والے ہم کو کافر قرار دیتے. یہ بھی تکمیل نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگا، یہ بھی ادھوراپن ہوگا. کیا ایسا ہے؟ کہانی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس بات کا اعلان ہمارے نبی نے اور قرآن نے کہہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے بعد رسالت اور نبوت مکمل ہو چکی ہے. اب رسالت اور نبوت کا کوئی نبی اس دنیا میں آنے والا نہیں، میں آخری نبی اس کائنات میں تشریف لا چکا ہوں. کہو جن کی تعلیمات مکمل، جن کا معجزہ موجود، جن کا اعلان پوری دنیا کے لیے اور جن کا دوام قیامت تک کے لیے ہو، یہ مکمل دین اسلام ہے. مکمل دین اسلام، اس میں کوئی کمی نہیں. اسی وقت سر کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ایسا مذہب، ایسی کوالٹی والا مذہب، ایسی تکمیل والا مذہب، ایسی تدبین والا مذہب، اور جس میں یہ ساری کی ساری چیزیں من وعن محفوظ بھی ہے، موجود بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج دنیا کو بتانے کے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں جو دنیا مانگ سکتی تھی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. پھر اس مذہب کے اندر ہی کامیابی ہے، یہ کہہ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. یہودی اور عیسائی ہاتھ ملتے رہ گئے. مگر افسوسناک بات یہ کہ ہمارا عمل یہ نہیں بتاتا ہے کہ اسلام مکمل دین ہے. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری تجارت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، حتیٰ کہ افسوسناک بات ہمارے مدارس کے اندر بھی آج کل چھٹی جو اتوار کی دی جا رہی ہے، یہ شریعت اسلام سے میل نہیں کھاتی. اگرچہ کہ ہو سکتا کچھ علماء نے اس کی دلائل پیش کی ہو، بھئی امت کے تعلیم کا مسئلہ ہے، اتوار کی چھٹی، کئی کی چھٹی تھی اتوار کی؟ ہم حضرت عمر کو زیادہ اہمیت دیں گے کہ یہودیوں کو زیادہ اہمیت دیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تھا حالات ایسے ہے تو جمعہ کی چھٹی قرار دی تھی مکتب کے بچوں کے لیے، جمعہ کی چھٹی. مگر افسوسناک بات، جس دین کی حفاظت کے قلعے ہے، جس کو حفاظت کے قلعے کہا جا رہا ہے، اس دین کے اندر اس ماننے والوں نے اتوار کی چھٹی رکھ دی. کمپرمائز مذہب نہیں کرتا اسلام کبھی بھی. جو کمپرمائز کرے وہ کمزور ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ کمپرمائز کبھی نہیں کرتا. مگر افسوسناک بات یہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنی سرکاری مسائل ان کی جگہ پر، ہمیں اس سے لینا دینا ہی نہیں.
وہ جانے، ان کا کام جانے. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مذہب کے قیلے جس کو کہا جا رہا ہے وہ لوگ کم سے کم اتوار کی چھٹی بند کرے. تعلیم کا حرج ورج کچھ نہیں ہوتا. اگر تعلیم صحیح دی جائے تو بچے کہاں بھی آ کر پڑھتے ہیں، کسی جگہ بھی آ کر پڑھتے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. افسوسناک بات یہ کہ اس میں سب کچھ چھٹی ہونا. بہرحال عملی اعتبار سے بھی ہم کو بتانا پڑے گا کہ دین مکمل ہے، اس میں کسی چیز کی بھی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا اگر کچھ لینا ہے تو مذہب اسلام سے لے. ساری دنیا اگر تعلیم لینا ہے، چھٹی بھی اگر لینا ہے تو دنیا جمعہ کی چھٹی لے کر دے کہ جمعہ میں کتنے کام بنتے اور کیسے کام بنتے اور کتنی برکتیں ہیں جمعہ کے. اس امت کو جمعہ دیا گیا، خاص طور پہ اس امت کو جمعہ عید المومنین کہا گیا. مگر افسوسناک بات یہ ہے. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.